الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد و پیمان اور میثاق کرایا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمان باہم بھائی چارگی کی وہ مثال قائم کی اور ان کے اندر شرف و مجد اور عبادت و اطاعت میں وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر مرحلے میں جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا جسے پہچانتے ہوں اور جس سے نہ آشنا ہوں، یعنی ہر ایک سے سلام کرنا، خواہ وہ کسی قبیلے کسی معاشرے سے ہوں، بس وہ مسلمان ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے اور میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو میں نے یقین کر لیا کہ آپ جھوٹوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی سب سے پہلی تعلیم یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو نماز ادا کرو جس وقت کے لوگ سو رہے ہوں، اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ شخص صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج دیکھیے کہ ایک دوسرے کے پڑوسی کس قدر لوگوں سے خائف، کس قدر بدظن ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ جس شخص کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے مامون نہ ہو تو حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے لیے اچھی چیزیں پسند کرے اور دوسروں کے لیے گندی چیزیں پسند کرے، بلکہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی چارگی کے تعلق سے فرمایا کہ مومن تمام کے تمام مومنین ایک جسم کی طرح سے ہیں، کہ جس طرح سے اگر کسی آنکھ آ جاتی ہے تو اس سے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، یا اسی طرح سے اگر کسی کے سر میں درد ہو تو پورا جسم جو ہے کپ کپا اٹھتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی کہ حقیقت میں مسلمان ایک مسلمان کی طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے اندر بغض و عناد نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ کسی مسلمان کے لائق و زیبا نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے اور گفتگو نہ کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، معمولی سی چیز کے لیے میرے بھائیوں اور دوستو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور تربیت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں کہ وہ شکم سیر ہو کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان دوسری کا خیال رکھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان شخص نے کسی مسلمان اپنے بھائی کو کپڑا پہنایا تو کل قیامت کے دن جنت کے اندر اس کو لباس پہنایا جائے گا، اور اگر کسی شخص نے کسی مسلم بھائی کو کھانا کھلایا اللہ رب العالمین جنت کا پھل کھلائے گا۔ اگر کسی مسلمان بھائی نے کسی کو پانی پلایا تو اللہ رب العالمین اسے پانی پلائے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر سبقت کرنے، نیکی میں بڑھوتری کرنے کے بارے میں آپ نے مسلمانوں کو ترغیب اور ترغیب دی۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی پابند بنایا کہ کوئی شخص کسی کے سامنے بغیر ضرورت کے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا اس کے چہروں پہ گوشت اور پوست نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم اور تربیت دی ہے، صحابہ کرام کو جو سکھلایا ہے، جو آداب سکھلائے ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم ان آداب کو سیکھیں، ان تعلیم کو اپنے اندر سموئیں اور عملی جامہ پہنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر عمل کرنے، اسی طرح سے ناظرین کرام کو بھی تعلیم و تربیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔